بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہم ایک اور کتاب کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ یہ کتاب بنیادی طور پر ہم جو غلطیاں کرتے ہیں اپنی زندگی میں اور جن غلطیوں کے کرنے کی وجہ سے ہم ترقی نہیں کر پاتے، یہ کتاب دراصل اس موضوع پر بحث کرتی ہے۔ میں نے اس کتاب کا بہت سال پہلے ترجمہ کیا اور اسی ترجمے کو میں آپ کے سامنے تھوڑا تھوڑا روزانہ پڑھ کے سناؤں گا اور ساتھ ساتھ اس کی تشریح بھی کرتا جاؤں گا۔ تو ہم باضابطہ کتاب شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے تمہید۔ یہ تمہید میری لکھی ہوئی ہے، یہ کتاب کا یہ حصہ نہیں ہے، مترجم کی جانب سے جو بات کہی گئی ہے وہ کیا ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ زندگی میں ترقی کرنے کی خواہش ہر انسان کی فطری خواہش ہے۔ اس کے لیے وہ جدوجہد بھی کرتا ہے۔ تعلیم حاصل کرنے کے دوران ترقی کے خواب دیکھنا اور انہیں عملی جامہ پہنانے کی جستجو میں کئی ادوار آیا کرتے ہیں۔ کچھ لوگ شارٹ کٹ اور مواقع کی تلاش میں سرگرداں رہتے ہیں اور زندگی میں ترقی کے حصول کے لیے مختلف قسم کے جوئے کھیلتے رہتے ہیں، اور کچھ لوگ یہ بات جان لیتے ہیں کہ سخت محنت ہی کے ذریعے وہ ترقی کر سکتے ہیں۔ سخت محنت کے دوران لوگوں کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ کردار سازی کے بغیر سخت محنت کے باوجود منزل دور ہی دور رہتی ہے۔ پھر کردار سازی کے لیے محنت بھی ترقی کے لیے کی جانے والی محنت میں شامل ہو جاتی ہے۔ یعنی جیسے جیسے ہماری لائف شروع ہوتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں پروگریس کرنا ہے آگے کی طرف، تو ترقی کرنے کے لیے شارٹ کٹ لوگ مارتے ہیں۔ شارٹ کٹ سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ نہیں، کچھ نہیں ہوگا، تو پھر وہ سمجھ جاتے ہیں کہ سخت محنت کرنی پڑے گی۔ جب وہ سخت محنت کے راستے پر چلنا شروع کرتے ہیں تو یہ احساس ہوتا ہے کہ جب تک آپ کا کیریکٹر اسٹرانگ نہیں ہوگا آپ سخت محنت نہیں کر پائیں گے۔ تو اب سخت محنت کے ساتھ ساتھ جو کیریکٹر بلڈنگ کا پروسیس ہے وہ بھی ہم اپنی محنت میں شامل کر لیتے ہیں۔ آگے لکھتے ہیں، میں بھی زندگی کی جد و جہد میں اسی راستے سے گزرتا رہا ہوں۔ یہ میرے خیالات ہیں۔ ایک زمانے میں شارٹ کٹ کا جوا کھیلا اور مواقعوں کے انتظار پر نگاہیں جما کے رکھیں، پھر شعور کے اگلے درجے پر سخت محنت کا ڈول ڈالا، کردار سازی پر مواد جمع کر کے انہیں اپنانے کی صحیح کی، اس پر دن رات محنت کی، لیکن کچھ خاطر خواہ تسلی حاصل نہ ہوئی۔ بہترین پلان کی کئی فائلیں بنائیں، ہر سال کی ابتدا کئی قسم کے عہد، پلان اور مشن سے کی، لیکن سال کا اختتام وہی دائرے میں گھومتے رہنے کی طرح ہوا۔ موٹیویشنل لیکچرز، ویژن، مشن، ان کی کلاسز اور پھر کسی نئی کتاب کا چند روزہ اثر، یہی زندگی کا مطمع نظر ٹھہرا اور ترقی کے دائرے میں حرکت جوں کی توں برقرار رہی۔ تعلیم کی کمی نہ تھی، شعور کی کمی نہ تھی، محنت کی عادت کی کمی نہ تھی اور اسکل کی کمی بھی نہ تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ کیریکٹر کو بھی اسٹرانگ کرنے کے لیے جو کچھ بن پڑا وہ میں نے کیا، لیکن پھر بھی دائرے میں حرکت جاری وہ ساری تھی۔ پھر ڈاکٹر وائن ڈبلیو ڈائر کی ایک کتاب یور ایرونیس زون نظر سے گزری۔ اس کتاب کے مطالعے نے ترقی کا تو کوئی راستہ نہ دکھایا، نہ ہی کسی ویژن اور مشن کی جانب توجہ دلائی، نہ ہی کوئی کردار سازی کے کسی نئے فارمولے کی نشاندہی کی، بلکہ اس کتاب نے اصل مسئلے کی جانب متوجہ کیا، اور وہ اصل مسئلہ تھا کردار کی خامیاں اور غلطیاں، جن کے ہوتے ہوئے اور بہت بھرپور طاقتور ہوتے ہوئے ترقی کرنا ناممکن ہے۔ ترقی کی فصل کے لیے خامیوں کے گڑھوں کو بھرنا ضروری ہے۔ اس کتاب کے پڑھنے سے یہ بات واضح ہوئی کہ ایک غلطیوں سے پر شخص کے لیے ترقی کرنا ممکن نہیں۔
پہلے اسے اپنے آپ کو نارمل بنانا ہوگا۔ ترقی اور آگے بڑھنے کے لیے جن کرداری خوبیوں کا ہونا ضروری ہے، ان کی ضد چند خامیاں اور غلطیاں ہیں، جن کے ہوتے ہوئے کردار میں وہ خوبیاں پیدا ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اس کتاب کے مطالعے نے آہستہ آہستہ زندگی کے رخ کو تبدیل کرنا شروع کیا۔ اپنی ہر غلطی کو سمجھنا اور اسے دور کرنے کی مشق میں نے شروع کر دی۔ 2 سال تک یہ سلسلہ روزانہ کی بنیاد پر جاری رہا۔ ذاتی تبدیلی کا اثر عام باتوں اور تذکروں میں ظاہر ہونے لگا۔ گھر میں بچوں اور بیوی نے خوشگوار تبدیلی محسوس کی۔ روز مرہ کی خانگی زندگی میں خوشگواریت نے جگہ لے لی۔ سوچ کا دائرہ جب وسیع ہوا تو پتہ چلا کہ اکثر معاشرتی، سماجی اور نفسیاتی مسائل کی اصل جڑ یہی غلطیاں ہیں جو ہم سب کی زندگیوں میں رچ بس گئی ہیں۔ گھریلو ناچاقی، والدین کے ساتھ الجھاؤ، حالات کا رونا، وسائل کی کمی کا رونا اور اسی طرح کی ذہنی اور نفسیاتی الجھنیں انہی غلطیوں کے کرنے کا سبب ہیں۔ پھر یہ خیال پختہ ہوتا چلا گیا کہ تعلیم کے ذریعے معاشرے میں تبدیلی کا جو خواب میں دیکھا کرتا ہوں، اس کی تکمیل ان خامیوں کو دور کیے بغیر ممکن نہیں۔ لہٰذا میں نے اس کتاب کے ترجمے کا فیصلہ کیا تاکہ جو تبدیلی مجھ میں آئی ہے، میں ویسی ہی تبدیلی کی بنیاد ہر طالب علم کی زندگی میں رکھ ڈالوں۔ میں اس کتاب کے پڑھنے کو میٹرک اور انٹر کے تمام طالب علموں کے لیے لازمی سمجھتا ہوں۔ تمام ایسے لوگ جو شادی کے بندھن میں بندھ رہے ہیں یا جن کی شادی کا بندھن کمزور پڑ رہا ہے، ان کے لیے بھی اس کتاب کا پڑھنا انتہائی ضروری ہے۔ یہ کتاب لفظی ترجمہ نہیں، بلکہ اس میں ہمارے معاشرے کی مناسبت سے بنیادی خیال کو اردو میں بیان کیا گیا ہے، اور بہت ساری جگہ کئی ایک اضافے بھی کیے گئے ہیں۔ یہ کتاب آپ کو ترقی کرنے کی مضبوط بنیاد فراہم کرے گی۔ ایک خوشگوار زندگی کو کیسے قابل عمل بنایا جا سکتا ہے، یہ کتاب اس سمت میں آپ کی رہنمائی کرے گی۔ اس کتاب میں درج خامیوں کو ختم کر کے آپ ترقی کی رکاوٹ کو عبور کر کے نئی منزل کی جانب ٹیک آف کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ یہ میں نے اپنی روداد لکھی ہے کہ کس طرح سے میں نے اپنی زندگی میں اس کتاب کے ذریعے تبدیلی شروع کی۔ یہ کتاب واقعی میری زندگی کے اندر ایک انقلاب ثابت ہوئی، اور میں جب بھی تبدیلی کی بات کرتا ہوں اور ٹریننگز کی بات کرتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ کس طرح سے ہم لوگوں کو چینج کریں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنیادی کتاب، اس کتاب کا بنیادی طور پر جاننا، پڑھنا، سمجھنا ہر طالب علم کے لیے بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم شروع کرتے ہیں باضابطہ اپنی کتاب۔ یہ کتاب وائن ڈبلیو ڈائر نے لکھی بہت پہلے 1970 کی دہائی میں، اور اس کتاب کو بہت پذیرائی ملی۔ لاکھوں کروڑوں کاپیاں اس کی فروخت ہوئیں، اس کے ترجمے بھی ہوئے، اردو زبان میں بھی اس کا ترجمہ ہوا، میں نے بھی اس کا ترجمہ اپنے طور پر کیا، اور اس نے بہت ساری لوگوں کی زندگی میں ایک بدلاؤ لانے کا یہ کتاب سبب بنی ہے۔ ٹھیک ہے، میں باضابطہ اب کتاب کی شروعات کرتا ہوں۔ تعارف۔ لکھتے ہیں کہ ایک مقرر، یعنی ایک تقریر کرنے والا، عادی شرابیوں کے ایک گروپ کے سامنے اپنے تجرباتی مظاہرہ کر رہا تھا، اپنے ایک تجربے کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ اس تجربے کا بنیادی مقصد سامعین کو یہ باور کرانا تھا کہ شراب ان کی سوچ سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اس نے اسٹیج پر 2 کانچ کے گلاس رکھے۔ اس نے سامعین کو بتایا کہ ایک گلاس میں پانی لیا گیا ہے اور دوسرے گلاس میں شراب۔ اس نے پانی والے گلاس میں ایک کیچوا ڈالا، اور سب نے دیکھا کہ کیچوا پانی میں ادھر ادھر تیرتا رہا اور پھر گلاس کی اس دیوار تک پہنچ کر رینگتا ہوا گلاس سے باہر نکل آیا۔
پھر اس نے گلاس سے باہر نکلے ہوئے اسی کیچوے کو لیا اور اس بار اسے خالص شراب والے گلاس میں ڈال دیا۔ کیچوا سب کی نگاہوں کے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے شراب میں گھل کر غائب ہو گیا۔ ٹھیک ہے، وہ تجربہ کر کے لوگوں کو کوئی بات بتانا چاہ رہا ہے، یعنی پانی میں بھی اس نے کیچوے کو ڈالا اور اس نے شراب میں بھی کیچوے کو ڈالا، اور ایک پریکٹیکلی اس نے ایک چیز کر کے لوگوں کے سامنے رکھی۔ ٹھیک ہے، مقرر نے سامعین سے سوال پوچھا کہ آپ نے اس تجربے سے کیا سبق سیکھا؟ سامعین میں سے ایک شخص نے واضح طور پر کہا کہ اس تجربے سے ثابت ہوا کہ اگر آپ شراب پئیں تو آپ کے پیٹ میں کبھی کیڑے نہیں ہوں گے۔ سامعین میں سے ایک اور نے کہا کہ اس سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ شراب کبھی بھی خالص نہیں پینی چاہیے، بلکہ اس میں پانی ملا لینا چاہیے۔ میں تو کبھی بھی خالص شراب نہیں پیتا۔ ٹھیک ہے، تجربہ کرنے والے نے کچھ سکھانے کی کوشش کی، لیکن دیکھنے والوں نے اپنے اپنے لحاظ سے اس تجربے کا نتیجہ نکالا۔ ٹھیک ہے، آگے لکھتے ہیں مصنف بڑے اچھے انداز سے، اس کتاب میں اسی طرح کے بے شمار کیڑے ہیں جو آپ کو بہت سی چیزیں اور حقیقتیں سمجھانا چاہتے ہیں، لیکن آپ وہی سنیں گے اور سمجھیں گے جو آپ سننا چاہتے ہیں۔ آپ کے سننے اور سمجھنے کی بنیاد آپ کی اپنی اقدار، یقین، تعصب اور ذاتی زندگی سے ہے۔ بہت امپورٹنٹ بات ہے یہ۔ ٹھیک ہے، آپ جب بھی کوئی بات سنتے ہیں تو اس سے جو آپ کو نتیجہ آپ نکالتے ہیں، اس نتیجے کا تعلق عام طور پر اس بات سے زیادہ اس بات میں ہوتا ہے کہ آپ کی اپنی اقدار کیا ہیں، آپ کی اپنی ویلیوز کیا ہیں، آپ کے اپنے تعصبات کیا ہیں، آپ کہاں زندگی گزارتے رہے، آپ کیا سوچ کر جوان ہوئے، ٹھیک ہے، آپ کا نقطہ نظر کیا ہے۔ تو اپنی ذات کو شکست دینے کا رویہ اور اس پر قابو پانے کے طریقوں پر بات کرنا دراصل ایک حساس موضوع ہے جس پر لکھنا ایک مشکل کام ہے۔ یعنی مصنف یہ کہہ رہا ہے کہ اپنی ذات کو شکست دینے کا جو رویہ ہے اور اس پر قابو پانے کے طریقے اگر بیان کیے جائیں تو یہ ایک مشکل موضوع ہے، یہ اتنا آسان موضوع نہیں ہے۔ اس پہ لکھنا، اس پہ سمجھانا، اس پہ لوگوں کو قائل کرنا، یہ ایک مشکل امر ہے۔ اپنے آپ کا گہرائی سے اس طور پر جائزہ لینا کہ آپ تبدیلی کے خواہش مند ہیں بڑی مناسب بات ہے، لیکن عملی طور پر آپ کا رویہ اور برتاؤ در حقیقت اس کے مخالف ہوتا ہے۔ تبدیلی ایک مشکل چیز ہے۔ اگر آپ بھی دوسرے لوگوں کی طرح ہیں تو آپ کا جسم کا ہر عضو، ہر پٹھا اس سخت محنت اور جدوجہد کی مزاحمت کرے گا جو کہ آپ ان سوچوں اور خیالات کو ختم کرنے کے لیے کرتے ہیں جن کا تعلق اپنی ذات کو تباہ کرنے کے احساس، رویے اور برتاؤ سے ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات آپ کو سمجھنی چاہیے بہت اچھے طریقے سے کہ جب بھی آپ اپنی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے تبدیلی سے گزرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ کے جسم کا ایک ایک عضو، ایک ایک پٹھا مزاحمت کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اتنی آسانی سے وہ تبدیل ہونے کے لیے تیار نہیں رہتا۔ تبدیلی ایک مشکل چیز ہے۔ ٹھیک ہے، آگے لکھتے ہیں، لیکن ان تمام کیڑوں کے باوجود میرا ذاتی خیال ہے کہ آپ اس کتاب کو پسند کریں گے۔ مجھے یہ کتاب بہت پسند ہے اور میں اس کے لکھنے کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، جبکہ میں اس بات پر یقین نہیں رکھتا ہوں کہ دماغی صحت کے بارے میں چوٹ مارنے والا رویہ اور برتاؤ رکھا جائے، اور نہ ہی میں اس قیاس آرائی یا سوچ کا حامی ہوں کہ دماغی صحت کے بارے میں انتہائی سنجیدگی سے بات کی جائے جو کہ اتنی پیچیدہ ہو کہ کسی کی سمجھ میں ہی نہ آئے۔ میں نے اپنی جانب سے اس کتاب میں پیچیدہ مثالوں اور وضاحتوں سے کسی قدر بچنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ در حقیقت میں اس بات پر یقین ہی نہیں رکھتا
کہ خوش رہنا ایک مشکل عمل ہے۔ مصنف اس یقین کے ساتھ کتاب شروع کر رہا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ خوش رہنا ایک آسان عمل ہے، ایک مشکل عمل نہیں ہے۔ ہماری نظر میں ایک ڈیفرنٹ آئیڈیا ہے، خوش رہنا ایک بہت مشکل کام ہے، لیکن مصنف کہتا ہے کہ خوش رہنا ایک آسان عمل ہے۔ ٹھیک ہے، آگے لکھتے ہیں مصنف وائن ڈبلیو ڈائر۔ ابھی ان کا انتقال ہو گیا ہے، بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، میں نے ان کی بے شمار کتابیں پڑھی ہیں۔ ہم اس کتاب کے بعد بھی ان کی 3 کتابیں پائپ لائن میں میرے ذہن میں ہیں، جس پر میں کام بھی کر رہا ہوں اور انشاءاللہ اس کو آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آگے لکھتے ہیں، صحت مند رہنا قدرتی خواہش ہے اور اس کے لیے وسائل اور ذرائع اختیار کرنا ہم میں سے ہر ایک کی پہنچ میں ہے۔ میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ سخت محنت، غیر مبہم سوچ، مزاح اور اپنی ذات پر بھروسہ کرنا وہ اجزاء ہیں جس کا معقول آمیزہ ہماری زندگیوں کو پر اثر بنا دیتا ہے۔ کتنی چیزیں؟ 4۔ سخت محنت، غیر مبہم سوچ، مزاح اور اپنی ذات پر بھروسہ کرنا، یہ وہ بنیادی اجزاء ہیں جن کا معقول آمیزہ ہماری زندگی کو پر اثر بنا دیتا ہے۔ میں خوبصورت دکھائی دینے والے فارمولوں پر یقین نہیں رکھتا اور نہ ہی اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ آپ کی زندگی کے ماضی کے مختصر سے سفر کے بعد یہ ثابت کر دوں کہ ماضی میں ہونے والی سختیاں اور ناانصافیاں دراصل آپ کی موجودہ زندگی کی ذمہ دار ہیں، لہٰذا اب کچھ نہیں ہو سکتا اور دراصل کوئی اور ہے جو آپ کی ناخوشیوں کا ذمہ دار ہے۔ ٹھیک ہے، آگے لکھتے ہیں، یہ کتاب احاطہ کرتی ہے ایک ایسے خوشگوار طریقے کا جو ہمیں خوشیوں کا حصول سکھاتی ہے، ایک ایسا طریقہ جو ہمیں سکھاتا ہے اپنی ذات کے لیے ذمہ داری اور اپنی ذات سے عہد، ایک ایسا طریقہ جو ہمیں زندگی کے جوش سے بھر دیتا ہے اور زندگی کے ہر لمحے کو اپنی خواہش کے مطابق منتخب کرنا سکھاتا ہے۔ یہ طریقہ غیر پیچیدہ اور بالکل عام فہم ہے اور کامن سینس کے عین مطابق ہے۔ اگر آپ صحت مند ہیں، ایک خوش باش انسان ہیں، تو یقیناً آپ اپنے آپ کو یہ سوچتے ہوا پائیں گے کہ یہ کتاب تو میں خود بھی لکھ سکتا تھا۔ آپ ایسا سوچنے میں بالکل حق بجانب ہوں گے۔ آپ کو بھرپور اور پر اثر زندگی گزارنے کے اصول سیکھنے کے لیے کسی پروفیشنل بیک گراؤنڈ یا پی ایچ ڈی کی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی آپ یہ اصول کسی کلاس روم یا کتاب سے سیکھ سکتے ہیں۔ آپ انہیں سیکھ سکتے ہیں ذاتی طور پر خوش رہنے کی آمادگی اور اس کے حصول کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہنے سے۔ میں بھی بس روز یہی کچھ کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی یہی کچھ کرنے میں مدد دیتا ہوں۔ اس کتاب کا ہر باب ایک ملاقاتی سیشن کے طور پر لکھا گیا ہے۔ اس طریقہ کار کا مقصد پڑھنے والوں کو ذاتی مدد یا سیلف ہیلپ کے مواقع فراہم کرنا ہے۔ سب سے پہلے کسی ایک غلطی یا خامی یا کسی ایک ذاتی تباہی کے رویے کی نشاندہی کی گئی ہے اور پھر اس رویے یا خامی کے تاریخی اور معاشرتی اسباب پر غور کیا گیا ہے، جو کہ آپ کو یہ سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ آپ کیسے اس غلطی اور تباہی کے شکنجے میں پھنس گئے ہیں۔ پھر اس غلطی کے عادی ہونے پر آپ کا برتاؤ اور آپ کا رویہ کیسا ہوتا ہے، اس پر بحث کی گئی ہے۔ اس مرحلے پر روزمرہ زندگی سے آپ کے رویے اور برتاؤ کی مثالیں دی گئی ہیں، جو کہ اگرچہ ہیں تو حقیقت، لیکن آپ کی خوشیوں کے لیے بہت نقصان دہ ہیں۔ یہاں سخت قسم کے کلینکل مریضوں کی مثالیں نہیں دی گئیں جو کہ جذباتی طور پر ڈسٹرب ہو چکے ہیں، بلکہ ان روزمرہ بول چال میں آنے والے ان جملوں پر بات کی گئی ہے جو ہم اپنے دماغ تک پہنچاتے رہتے ہیں۔ پھر اس ایک غلطی یا خامی سے چھٹکارا پا سکنے کے اسباب تلاش کیے گئے ہیں جو آپ کو مستقل ناخوش رکھے ہوئے ہیں۔ اس مرحلے پر بھرپور جائزہ لیا گیا ہے، جس کے تحت آپ اپنی غلطی اور خامی کو جاننے کے باوجود اس سے کیوں چمٹے ہوئے ہیں۔ اس میں ان سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ میں اپنے اس رویے سے کیسے چھٹکارا پا سکتا ہوں؟
اگر یہ خامی مجھے تباہ اور برباد کر رہی ہے پھر بھی یہ میرے اندر کیوں پل رہی ہے؟ ہر باب کا اختتام چند سیدھی سادھی حکمت عملی کے بیان پر کیا گیا ہے جو آپ کے اندر سے بے عملی کو ختم کرتا ہے اور آپ کو وہ طریقے بتاتا ہے جس سے آپ اس باب میں بیان کی گئی خامی سے پر رویے کو ختم کرنے کے لیے عملی اقدامات اٹھا سکتے ہیں۔ یعنی ہر باب، ہر چیپٹر 3 بنیادی باتوں پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، گہرائی سے کسی ایک خامی یا غلطی کا مشاہدہ کرنا۔ نمبر 2، یہ خامی کیوں پیدا ہوئی، ان معاشرتی اور تاریخی اسباب کا مطالعہ کرنا۔ اور نمبر 3، قابل عمل حکمت عملی کو جاننا جن کے ذریعے اس خامی اور غلطی کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہر چیپٹر جو ہے ہر غلطی کو 3 اسٹیجز پر ہم ڈسکس کریں گے۔ عام طور پر تحریر کا یہ انداز آپ پر اس طرح اثر انداز ہوتا ہے کہ آپ اپنی سوچوں میں ایک ہی چیز کو بار بار دہراتے چلے جاتے ہیں، اور ایسا کرنا ایک اچھی علامت ہے۔ یہ ایک پر اثر سوچ کی حامل شخصیت بننے کی علامت ہے۔ سیلف تھراپی کیونکہ ایک سائنسی طریقہ ہے، اور میں یہ بات اچھی طرح جانتا ہوں کہ پر اثر سوچ کے بار بار استعمال سے ہی آپ اپنے اندر موجود ذاتی تباہی کے رویوں کو ختم کر سکتے ہیں۔ آپ کے بار بار پر اثر سوچنے سے آپ کے رویوں اور عمل میں آہستہ آہستہ تبدیلی آتی رہتی ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے اور بہت اچھا ہے کہ آپ اندر سے اپنی سوچ کو بار بار دہراتے رہیں۔ جب آپ اپنے ہی اندر سے اٹھنے والی سوچوں کو اچھی طرح سے قبول کر لیں گے اور ان سوچوں کا مقصد اور حقیقت میں سمجھ لیں گے، تب ہی آپ اپنے ان رویوں اور برتاؤ کو بدلنے کا آغاز کریں گے۔ اسی وجہ سے اس کتاب کے صفحات میں آپ کی انہی سوچوں کو بیدار کرنے کے لیے بار بار ضرب لگائی گئی ہے، یعنی ایک ہی بات مختلف طریقوں سے بار بار ریپیٹ کی گئی ہے۔ اس کتاب کے مرکزی خیال میں 2 باتیں کہی جا سکتی ہیں جو کہ پوری کتاب میں جگہ جگہ پھیلی ہوئی ہیں۔ نمبر 1، آپ میں اپنے جذبات اور رویوں کو خود منتخب کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ آپ اپنی زندگی کا تجزیہ اپنے ان چوائسز کی روشنی میں کریں جو کہ آپ ماضی میں اختیار کر چکے ہیں یا کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں۔ آپ کیا ہیں اور کیا محسوس کرتے ہیں یہ آپ کا ذاتی انتخاب ہے، ذاتی چوائس ہے۔ یہ بات ہر قسم کی ذمہ داری آپ کے کاندھوں پہ ڈال دیتی ہے۔ اس تناظر میں دیکھا جائے تو زیادہ سے زیادہ خوش رہنے اور زیادہ سے زیادہ پر اثر رہنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ چوائسز سے آگاہ ہوں اور جن کا انتخاب آپ کر سکتے ہیں۔ یعنی آپ اس بات کا مکمل یقین کر لیں کہ آج آپ جو کچھ بھی ہیں، جس ذہنی اور جذباتی کیفیت کے حامل آج آپ ہیں، وہ دراصل آپ کی اپنی ہی چوائس کا نتیجہ ہے۔ آپ اپنے انتخاب کا مجموعہ ہیں۔ یو آر دا ٹوٹل سم آف یور چوائسز۔ یہ پہلی بات ہے جو اس کتاب میں پوری قوت کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔ کون سی پہلی بات؟ یو آر دا سم آف یور چوائسز۔ اور میں اس بات پر کامل یقین رکھتا ہوں کہ مناسب تحریک اور کوشش سے آپ وہ کچھ بن سکتے ہیں جس کا بھی آپ انتخاب کرنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دوسری بات جو اس کتاب میں ہے وہ کیا ہے؟ دوسرا مرکزی خیال جو آپ کو پوری کتاب کے مختلف صفحات میں ملے گا وہ یہ ہے کہ موجودہ لمحات کا چارج آپ اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ یعنی موجودہ وقت جو آپ گزار رہے ہیں وہ مکمل طور پر آپ کے کنٹرول میں ہو۔ یہ وہ خیال ہے جو بار بار اس کتاب میں ریپیٹ ہوا ہے۔ یہ خیال آپ کو تمام خامیوں اور خراب رویوں سے چھٹکارا دلانے میں مدد کرے گا اور آپ کی زندگی میں خوشگوار تبدیلی لائے گا۔ زندگی میں صرف ایک ہی لمحہ ہوتا ہے جسے آپ محسوس اور استعمال کر سکتے ہیں، اور وہ لمحہ ہوتا ہے ابھی، ناؤ۔ جبکہ ہم اپنا ابھی ماضی کی تلخ یادوں اور مستقبل کے اندیشوں کی نظر کر دیتے ہیں۔ اپنے ابھی کو بھرپور استعمال کر کے آپ ایک پر اثر زندگی گزار سکتے ہیں اور اپنی خامیوں اور خرابیوں کے شکنجے سے چھٹکارا بھی پا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آج کی کلاس ہم یہاں تک رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، باقی انشاءاللہ کل کی کلاس میں ہم آگے اس کو پڑھیں گے۔